تمام اہلیان ڈھرنال گرد و نواح، تمام احباب اور تمام دوست کافی دیر تو تسی تحریک لبیک نے جلسے موجود ہو. بس اسی دا صرف اس واسطے آیا کہ اقبال آکھیا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اس واسطے کہ اساں کساں منیا ہی نہیں، جے منیا تو صرف اور صرف اپنے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منیا. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. علامہ اقبال مصور پاکستان ہدا اور جھلیا جڑا تینو زرداری دے مگر لاوے او فتنہ فتنہ، جڑا تینو نواز شریف دے مگر لاوے او فتنہ. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. اقبال کہنا جڑا تو انو اینا پیچھے لاوے اے فلاوان آوے یاوے جنہ دے کرپشن دیا داستانہ پاکستان تو لے کے استنبول تک اور استنبول تو لے کے سالہ پارلن دیہات تک جنہ دیا جناب کرپشن دیا داستانہ رقمن جڑا انہوں نے لیڈر بنا کے قوم دے سامنے پیش کرے ہو فتنے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. اور ادھر جناب دائیں اور بائیں جانب اور بڑے مزے والی گل ہے میں تک جناب کا لاکھیا کہ جتنی سہولتہ نواز شریف نو تسی دے رہے ہو نا اس دیاں ادیاں اتنا نااہل شخص جس نو 3 بار وزارت عظمیٰ ملی اور ملک اور قوم اور ملت واسطے کچھ بھی نہیں کر سکیا، اس نو جناب لیا کے اتھوں نس کے گیا، پہلے اوکھے ویلے نس گیا قوم چھڑ کے، اور جناب چلا گیا ہوتے لندن تو واپس آیا اور واپس آ کے ساری عدلیہ چک کے ایئرپورٹ تے لے گئے اور کہو جی سارے پاپ اس تے دھو، اس دے انگوٹھے پیروں دے اچھا دے لواؤ، اے سرٹیفائیڈ چور ہے، اے لے آؤ واپس اور لے آئے. پھر جناب قوم دے سامنے پیش کر رہے ہیں بیوروکریسی نال سب کچھ نال پٹوار نال سارا کچھ نال ٹیچر جناب سکولہ دے بچے چھٹی کرا کے جناب جلسے جا رہے ہیں. پھر بندے 4 کٹھے نہیں ہو رہے اور میں کہا اس تو تھوڑا جا سانو دیو تے جناب سارے ہمسائے ممالک پاکستان دی حکومت بنا لو. اور پھر جناب اگے گل کہنے جی بڑے افسوس والی بات ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں کہا توڑی دا جے طلاق بھی نہیں ہوئی سیاسی تسی قوم نے سامنے آگے الیکشن لڑ رہے ہو، توڑی دا سیاسی طلاق بھی نہیں ہوئی، جے ہو گئی یہی وہ بھی چھپ لوگ کی ہوئی کد رہی وہ عدت تک کر رہے ہیں، توڑی دا سیاسی عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور جناب ہاں حکومت تو تھلے لگتے ہو، ایک وزیر خارجہ، ایک وزیر اعظم، ایک وزیر داخلہ جناب پیپلز پارٹی کو ساریاں وزارتاں مشاورتاں اتھے جناب کوئی سردار صاحب گل کرنے رہے ہیں میں گھر آیا تھا گلاں میں بڑیاں آنیاں اور ایک منٹ میں پکائیاں بھی بڑی آئیاں پر میں روڈ تک کے بس کر گیا میں کہا جنہ شودے نہیں گھارے حالت ہے انہاں بدا کیا آکھے جنہ شودے نہیں اپنی گھارے حالت ہے انہاں اسی گل کرا اور جنہ بلا چھاجتا بولے پرون کیوں بولے جنہ اپنے ایڈے سراخن میں چپ ہی کر گیا میں کہا روان دیو یارا میں بڑیاں پکا کے آنیاں نو تو او جناب پچھو فتح جنگو میں کہا میں جناب انہاں ملنا اے آنن بڑیاں گلہ آنیاں بار میں روڈ تک کے حالت تک کے تے جناب میں کہا چھوڑو یارا مرے کے مرنا انہاں کے شو دے آنکھاں اور جناب آخرین جی اتھے پائیا گوشت ہوئے ملک صاحب جناب ساتھ صاحب اگینا ہیں اور میں کہا جھلیا کھوتے نہ پا بھی حرام ہونا کھوتے نہ پا بھی حرام ہونا اسی پائیا گوشتہ سے نہیں آئے ٹکراؤ جب اس ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا رسول اللہ
ہم بھائی یہ ان کو کیا پتا ہو، یہ تو بیچارے انگریز کے چاپلوس، انگریز کے گھوڑی پال، انگریز کے جاگیر کے نوازے ہوئے لوگ، ان کو کیا پتا ہو کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، ان کو کیا پتا ہو، ان بیچاروں کی حیثیت کیا ہے، ان کو کوئی پوچھتا کیا ہے، ان کو تو ملکہ برطانیہ، تاج برطانیہ نے اپنے بوٹ بادشاہ میں شامل رکھا ہے، یہ قوم کی امامت کے قائل ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا ہو۔ اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، ان کو کیا پتا ہو جو صرف 2 رکعتیں جمعے کی، وہ بھی کبھی کبھی اور کبھی عیدوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو وہ بتائے گا جس نے پاکستان نہیں پوری دنیا کے ہر کفر کے قلعے کو ہلا کر کہا او ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ابھی تو میں نے بڑی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ابھی آخری جلسوں میں باتیں ہوں گی، جو کہتے ہیں مولوی کیا کریں گے، لبیک والے کیا کریں گے، میں کہا اجے تو صرف کچھ کیتا نہیں لتا کم ریان جو کچھ کر دیتا تو پھر کی بنے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جناب روڈ بنا کر دیں گے، سولنگ بنا کر دیں گے، بجلی لگوا کر دیں گے، کھمبے لگوا کر دیں گے، گیس لگوا کر دیں گے۔ میں کہا اچھا بلدی والا کام تو سا کرانا، بہت اچھے، چلو اے بھی توڑے کو کراؤں گے، اے بھی توڑے کو قوم نو لے کے دیں گے اور پچھلا حساب بھی پورا کریں گے، لیکن میں نے اگلی گل دس، تسی دے جناب پچھلے 2 واری 3 واری ایم پی اے ایم این اے مسلسل توڑی حکومت رہی، میں نے اتھو کھڑے ہو کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے دس دے کہ اسی لیجسلیشن واسطے قوم واسطے ایک بل پیش کیتا، ایک بل پیش کیتا، کہنے جی تسی پہلا بل کے پیش کر سو، میں کہا ادھر سن تے اپنے بڑے نو جا کے دسی کہ تحریک لبیک والے آ رہے ہیں، کہنے تسی کی کر سو، میں کہا پہلا گل تے وے بھائی قوم جدو رمضان آٹا ونڈن دی باری آئی تو سب پورے ملک کے تماشا لایا پی ڈی ایم رل کے، جناب ہر جناب ایتھے جناب یوٹیلٹی سٹور دے باہر لین اور قوم نو آکھیا لینا لگ جاؤ، آٹا لاؤ، کئی بیچارے لینا جناب روزے دی حالت کھجل ہوندے رہن اور سارا کچھ۔ میں کہا کہنے تسی کی کرو گے، میں کہا اسی ایک بل پیش کریں گے کہ جب بجلی دا بل غریب دے بوئے تے جا سکتا تے آٹے تے توڑا نہیں جا سکتا، اے تا بچے لگ دے نا جے بابے ریانے بچے لگنے ہو، اجے تے بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازا۔ اور اس وقت پورے پاکستان ایک کوئی گل ہے، وعدے نے نہ لبیک والے روکو، کیونکہ باقی کتیاں تے چوراں نہ رلی ہوئی ہیں، ساریاں کتیاں چوراں نہ رلی ہوئی ہیں، اے راتی بہ کے کٹھے بہ کے کہندے یار قوم نو میں نو اے سمجھ نہیں آندی کہ بلاول نواز شریف کے خلاف ووٹ منگسی اور جناب نواز شریف شہباز شریف بلاول کے خلاف ووٹ منگسن، جڑے نوڈیرو بہ کے تالیاں کٹھے مار رہے سن، اور جناب جڑے کل تک کٹھے سن اور جڑے کٹھے ایک چھتری دے تھلے کھڑے ہو کے کہندے سن کہ ہم جناب مقامی حکومت ہے۔ میں کہا جناب ذرا غور کرو، ذرا قوم اکھا کھول کے دیکھے کہ اے پرانے شکاری انچال نواں کہ اسی جناب این کر دیں گے۔ میں گارنٹی نال کہنا جس دن الیکشن ہو گیا، الیکشن دی شام نو اے سارے چور رل کے بہن گئے اور محمد عربی دے غلام ایک پاسے ہون گے اور ایک کہن گے آج بھی کہندے کل بھی کہندے جیلوں میں جا کے بھی کہندے کڑیاں لوا کے بھی کہندے گولیاں کھا کے بھی کہندے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بس اتنی ایک بات ہے کہ میں اپنے اٹک والے آخنا
کہ جدو اسی میں خاص طور تے اس مٹی تے پیر رکھنا میں نے تے ویسے پب چائے بہن اس واسطے چائے بہن کہ اپنی دھرتی نا مانے. اور اے تے گل بڑی بات تحقیق ہو سی کہ ایک کیڑی مٹی جس مٹی چ علامہ خادم حسین رضوی آئے اور انہاں نہیں پتا انہاں کیا پتا ہوئے انہاں بیچاریاں کیا پتا کہ کیا ہویا جنہاں نا جناب دوڑی آنے ملہ نہیں دوڑ مسجد تک میں کہا ہون تا ملہ نہیں دوڑ پارلیمنٹ تک بھی ہون کے بنسی آنے تنخواہ دینے میں کہا تیرے پیو تنخواہ دینا چوڑیا گلہ کرنا تو تنخواہ دینا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہی تو آڈے بڑے نو غلط فہمی سی کہنے ہڑوا بابے اور آگا ہڑوا تا ساڑھا انگریز بھی بند نہیں کرا سکے توڑی کی ضرورت ہے. اسی ہڑوا ضرور کھانے حرام نہیں کھانے. اسی قوم نہ مال نہیں کھانے اور حرام اور حلال بڑا فرق ہے. اور جڑے بڑو سیاست کرو اجے میں کچھ نہیں آکے میں بڑا کچھ گھٹ دیتی کتاب بند کر دیتی اور ملک صاحبہ کی کتاب رہے گی ساتھ اب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا اتھے نہیں تو پھر اگے صحیح کوئی مسئلہ نہیں. لہذا سیاست کرو آؤ نکلو باہر قوم نے وچ کھڑے ہو آکے ہوتا لاہور رہنا اتھے کوئی گل نہیں میں کہا لاہور بھی ہونا پشور بھی ہونا تنگ سارے اس گلن بھی شامی کراچی سویرے پشور اے شہ کے وے میں کہا کوئی نہیں محمد عربی دا غلام ہے بس اور گل کوئی نہیں. ہاں جی بھائی دسو جی اٹک آئے ہو 8 دیہڑے ٹھپا کہنے تے لانا اور ٹھپا کہنے تے لانا ٹھپا کہنے تے لانا اور ٹھپا کہنے تے لانا تے نعرہ کیڑا لانا نعرہ کیڑا لانا ساؤنڈ بند کر کے یارا اے تا دسنا اے تا انہاں دسنا اے تا انہاں دسنا ایک منٹ بھائی اے تا انہاں دسنا کہ اے نعرہ تے اے آواز نہ تا ساؤنڈ نہیں محتاج ہے تے نہ سپیکر نہیں محتاج ہے اے جذبے نہیں محتاج ہے اور جذبہ محمد عربی دے غلامت دے سینے وچ امیر المجاہدین اتنا بھر کے گہن کہ اے تا صبح قیامت بھی نہیں مکنا. حجتا بالکل آغاز ابھی سے یہ تو آغاز محبت ہے ابھی سے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ابھی تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. اور جناب ان سب لوگوں نے ساری زندگی قوم سے کہا جھوٹے وعدے کیے قوم سے جھوٹ بولے ہم ایسے کر دیں گے ہم ویسے کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. پوری قوم نے تماشے دیکھے اس ملک کے اور صدر رجب طیب اردوان جیسا آدمی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مجھے پاکستان کی ریاست کا حیا نہ ہوتا تو میں پوری دنیا کو بتاتا کہ کتنا بڑا چور ہے زرداری. ہاں وہ ایسا شخص کہتا اگر ریاست کا حیا نہ ہوتا جب اس کی بیوی کے چور جناب ہار انہوں نے چوری کر لیے. یہ تو وہ ہیں جو مہمانوں کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں قوم کا پتہ نہیں کیا کیا چوری کر لیتے ہیں. بھائی مہمان تو جناب وہ کی کہنے ڈین بھی بڑھا جانی مہمانوں تو تھا اے مہمانوں کی چیزیں میں اجے کھول نہیں رہا اے تو میں کھولا ایک ایک جناب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک اور بازار حسن سے پارلیمنٹ تک یہ تو میں ایک ایک کھول کے بتاؤں تو قوم خون کیا سی روئے کہ ہمارے ساتھ 76 سالوں میں انہوں نے مذاق کیا کیا ہے ہمارے حقوق کو بیچا کہاں ہے ہمارے انہوں نے سودے کیے کہاں ہیں. اور انہوں نے جناب یہ ایبٹ آباد کا آپریشن جو آج بات کرتے ہیں یہ جناب سانحہ ایبٹ آباد کا ذمہ دار کون تھا یہ لوگ تھے. پھر جناب کارگل کے شہیدوں کا خون کا سودا کس نے کیا نواز شریف نے کیا اور کہتے ہیں ہم 12 مئی والے ہیں. میں نے کہا تم 12 مئی والے ہو 28 مئی والے ہیں. کہتے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں ہم نے ایٹمی دھماکے کروائے. میں نے کہا 28 مئی والے تم نہیں ہو تم 12 اکتوبر والے ہو جو اپنے بکسے بھر کر سعودیہ بھاگ گئے. یار یہ بھی قوم کے لیڈر ہیں قوم کے آگے بات کریں. ہمارے پاس کیا آفرز ان کو ہوتی ہیں ہمیں نہیں ہوتی. ہم جیل میں تھے انہوں نے کہا آفر صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں آپ چلے جائیں
اور جناب جا کر عمرے پر چلے جائیں، 6 ماہ 5 ماہ ادھر لگائیں۔ میں نے کہا نا نا نا، آگ لگی جنگل میں اور جلنے لگے سب بات۔ میں نے کہا میرے ملک میں اس وقت یہ حالات ہے میری قوم کے، اور تم مجھے کہتے ہو عمرے پہ چلے جاؤ، آگ لگی جنگل میں اور جلنے لگے سب بات۔ کہتے ہیں نا ایک جنگل میں آگ لگ گئی، ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے دیکھا جنگل کے درخت جل رہے ہیں، پودے جل رہے ہیں، جھاڑیاں جل رہی ہیں، جناب گھاس جل رہی ہے، اور جو درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ جم کر بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آگ لگی جنگل کو اور جلنے لگے سب بات، اڑے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا پرندوں اڑ جاؤ، جب پنکھ جناب پر تمہارے پاس ہے تم کیوں نہیں اڑتے؟ تو اس نے کہا میوہ کھایا شیریں اس کا اور ناس کی ہے سب بات۔ وہ پرندے کہنے لگے دھوپ اور چھاؤں میں اس کے اوپر بیٹھے رہے، سردیوں میں اس کے اوپر گھونسلے بنائے، اور جناب بہار میں اس کے میوے کھائے، گرمیوں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھے رہے، میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کی ہے سب بات۔ اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ۔ ہاں اب تو ہمارا دھرم یہی۔ کہنے لگے حافظ صاحب آپ چلے جائیں اور جا کر عمرے پر 6 ماہ گزارائیں، حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ آ جانا۔ میں نے کہا نہیں، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر اگر آپ نہیں جاتے تو جیل آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا جیل بھی ادھر ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جسے امیر المجاہدین نے گزارا ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو فضل خیر آبادی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو احمد اللہ شاہ مدراسی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو صدر الدین عزوزہ نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو حضرت موہانی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو مجدد الفسانی نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے گزاری ہے، یہ جیل وہ جیل ہے جو امام موسیٰ کاظم نے گزاری ہے، امام جعفر صادق نے گزاری ہے، امام زین العابدین نے گزاری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے گزاری ہے۔ اس جیل سے مجھے ڈراتے ہو، یہ جیل تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قفس میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جمع ہمارا۔ یہ لیڈر ہے قوم کا جو صبح شام آلو گوشت کھاتا تھا۔ کوٹ لکھپت کے وہ سارے سپاہی مجھے بتاتے تھے کہ صبح شام 8 قسم کا آلو گوشت آتا، اور جناب سبزیوں کے ٹوکری آتی، لیکن کھا پی کے اندر جا کے رونے لگ پڑتا۔ ہم کہتے ہو میاں صاحب حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوندا، آدھا گل کوئی نہیں، بس میرا دل چھوٹا ہو جاتا، پتہ نہیں کدو جانی۔ اور میں کہا جڑا اندر بڑھ کے روندا رہے وہ باہر آ کے قوم نو دسے گا کہ میں یہ کروں گا۔ نا لیڈر وہ ہوتا ہے جو جناب سامنے مشکلیں دیکھے، سامنے ساری چیزیں دیکھے، گولی چلتی ہوئی دیکھے، فیض آباد کے اندر سامنے گولی آ جائے، لوگ کہیں بابا جی نیچے آ جاؤ، بابا جی کہیں نہیں، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اور اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں شمع اٹھا کے جیے۔ اور اعادن میں نعرہ نہیں لگنا۔ اب میں کہا نعرہ ہر بار لگ سی، اے نعرہ اورار بھی لگ سی تے جے بیڑا آیا تا بارڈر پار بھی لگ سی، اے نعرہ لگ سی، اور اے نعرہ تاہن پوری دنیا دے ایوانتے گونج رہا، اور محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں، اور کوڑے باتیں کر کر کے جھوٹے مار مار کے قوم نو 70 سال بے وقوف بنائی رکھیا، اور جی اسی اے کریں گے، اسی اے کریں گے، اسی وہ کریں گے۔ میں کہا سن، میں کوڑے وعدے نہ کرنا، میں کوڑے وعدے، مینڈی محبت بازاری نہیں، میں کوڑے وعدے نہ کرنا، مینڈی محبت بازاری نہیں، میں توڑے ووٹ نہ مل پیسہ، میں کوڑے وعدے نہ کرنا، مینڈی محبت بازاری نہیں، اور مینڈی گل بھی بازاری نہیں، میں کوڑے وعدے نہ کرنا، مینڈی محبت بازاری نہیں، میں توڑے ووٹ نہ مل پیسہ، میں رضویاں پٹواری نہیں۔ بس او منجی پیڑی دا جے ٹھوکڑی بکایا جڑی او اللہ خیر کرسی انشاءاللہ۔ بس گل اتنی کہ جیب اندر رکھ کے گل کرنی، ہاں جڑی جنی باہر آنی ہے فواد ڈبو نہیں اتنی وہ بھی اس اندر کرا چھٹی، ہاں بس سوچ سمجھ کے بولنا، ہاں تک توڑ کے، ہاں یہ شیخ مکتب نہیں میخانہ ہے، یہاں تاج اچھلتے ہیں پگڑی اچھالی جاتی ہے، ہاں۔ اور جناب
ایک کہنے جناب کی ہوئے گا میں کہے چلو اے تے انہاں نوں پوچھو اے تے جناب 2 دھاڑے نہیں کر سکتے جتھے اسی گزار کے آئے ہیں آتی ہے نرغہ راہزن سے مجھے صدا اے بلندن آ جاؤ اب صاحب سینیٹر بنا دے سا اور میں کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم آتی ہے نرغہ راہزن سے مجھے صدا اتھے بھی فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروانے سحر نہ ہو بس اتنی سی بات ہے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں جی کون کون کھڑا ہے حضور کے دین کے ساتھ کون کون کھڑا ہے بھائی ایک منٹ جی سپیکر میں نعرہ نہیں لگانا ان کے ایوانوں تک ہم نے آواز پہنچانی ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی اور ہے یہ محمد عربی کے غلام ہے لبیک لبیک اچھا کہ بھئی اچھا کہ لبیک 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 اور کوئی سمجھ نہ ہوئے بھئی اسی ڈاکو بن کے ڈاکہ مار کے ساں لبیک نے حق پہ تے بات سنو اڈا حق اتھے رکھ اڈا حق اڈا حق اڈا حق او اڈا حق اتھے رکھ بابا تھوڑی آواز آنی چاہیے پتہ لگے حق گرن واسطے کڑا کڑا تیار ہے اڈا حق اڈا حق اڈا حق اڈا حق اتھے رکھ بس اور 8 والے دھاڑے کہنے تے ٹھپا لاؤنا بھائی آواز آنی چاہیے کہنے نعرہ کہنا لانا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہار جت مقدر نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ 8 تو بعد تھے جلسہ ہو سی اے موسمی فصلی بٹیرے نہیں اے فصلی بٹیرے نہیں اے ہورن نقل ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی اسی اپنے مرضی دے مالے گا جتے ساڑا دل کر سی جس ٹائم ساڑا دل کر سی جس طرح ساڑا دل کر سی اسی جلسہ کر سا کیونکہ اڈا بابا کہ توڑے پیانا پاکستان ہے